سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں اوپر، 7 آسمان اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے لے گیا. جنت کے نظارے کیے، جہنم کے نظارے کیے، مختلف مناظر دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے، اللہ کی طرف سے بھی تحفے وصول کیے، اور بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا اعلیٰ شرف پایا. صبح کو جب آپ نے اعلان کیا، فرمایا اے مکے والوں، میں گزشتہ رات مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، مسجد اقصی میں میں نے امامت کروائی. تو جو ماننے والے تھے وہ تو مانتے، لیکن مکے کے مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، ابھی دیوانوں والی باتیں شروع کر دی ہے نا. دیکھ لو جہاں کئی مہینوں کی مسافت ہے، بلا اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آسمانوں کا سفر، یہ تو سینکڑوں سال کے اوپر محیط ہے، بلا انسان ہو کے کوئی کیسے جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے؟ یہ ماننے کی بات نہیں ہے. تلاش میں پڑ گئے کہ یار غار ابو بکر صدیق کو تلاش کیا جائے جو ہر بات میں تصدیق کرتا ہے. آج ابو بکر کے پھسلنے کا مقام آ گیا. ابو بکر صدیق کہیں باہر ہیں، ابو جہل اور مشرکین کا وفد ملنے آتا ہے. کہنے لگے اے ابو بکر، آپ سے پوچھتے ہیں، جواب سوچ کے دینا. اگر کوئی بندہ کہے معراج مسجد اقصی تک گیا، پھر پہلے آسمان نہیں، دوسرے تیسرے نہیں، 7 آسمان اوپر گیا اور واپس بھی آیا رات کے ایک ٹکڑے میں، کیا آپ مانیں گے اس کو؟ فرمایا کون کہتا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں آپ بتائیں نا، آپ مانیں گے؟ فرمایا سن لو، اگر یہ دعویٰ میں کروں، میرا باپ کرے تو میں نہیں مانتا، تم کرو مکے والوں میں نہیں مانتا، لیکن مکے میں ایک ہستی ہے جن کا نام محمد ہے، اگر یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے تو ابو بکر صدیق آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے. میں تصدیق کرتا ہوں. کہنے لگے آپ سوچتے نہیں؟ فرمایا عجیب لوگو، تو جب میں جبریل کا دن رات صبح و شام ان کے پاس آنا مانتا ہوں تو ان کا اوپر جانا کیوں نہیں مانوں گا؟ اوپر کی ہر خبر آتی ہے ان کے پاس، یہ مانتا ہوں تو ان کا اوپر جانا بھی. اور باقی اندھوں کے تو راستے اللہ نے صاف کر دیے کہ سمجھنا چاہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا، بھئی ایک انسان اتنی تیزی میں، تو رب نے اس واقعے کو 15ویں پارے کی پہلی آیت سے جب شروع کیا تو لفظ کیا استعمال کیا؟ سبحان الذی. او لوگو، اگر کوئی بندہ اپنی طاقت سے جائے تو ممکن نہیں ہے، لیکن نبی گئے ہیں، جو لے کر گیا ہے وہ سبحان ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے. تو ابو بکر صدیق نے تصدیق کی واقع معراج کی، تو لقب بن گیا، لقب پا گیا صدیق کا. کیا لقب پا گئے؟ صدیق کا لقب پا گئے. جو مان گئے وہ صدیق، جو منکر ہوئے وہ زندیق بن گئے. یقین کیجئے ہری پور والوں، یہی وہ ہستی ہیں، ان کا ایک لقب ہے عتیق اللہ. عتیق صدیق اکبر کا ایک لقب کیا ہے؟ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت عتیق اللہ من النار.